منظر عام پہ آنے کے بعد نواز شریف کے خلاف الحمدللہ تمام کیسز دم توڑ چکے ہیں۔ اس آڈیو اور ویڈیو کا فورینزک آڈٹ کرنے جا رہی ہے گورنمنٹ۔ ایسے شخص کو جو 3 مرتبہ وزیر اعظم رہا اس قوم کا اور حت المقدور خدمت کی ہو، ان کو انصاف ضرور دلوائیں گے۔ اس ویڈیو کی کیا قانونی حیثیت ہے؟ تو بہت مناسب ہوگا کہ اس کے اوپر اگر اسلام آباد ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ آف پاکستان ایکشن لیتے ہوئے اس کی خود تفتیش کرے۔ ہر چیز میں سو ووٹو ہوتا تھا، آج ملک کا وزیر اعظم، اس کے کیس میں اگر انصاف نہیں ہو سکتا تو کون سے پاکستانی کو انصاف ملے گا؟ السلام علیکم ناظرین، نون لیگ اپنی سیاسی اننگز کی انتہائی شاٹ کھیل چکی ہے۔ اب بال ناظرین فضا میں ہے اور نیچے بالرز اور فیلڈرز کیچ پکڑنے کو تیار کھڑے۔ فیصلہ ہوا ہی چاہتا ہے کہ اس شاٹ کے بعد نون لیگ بولڈ ہو جائے گی یا پھر چھکا لگے گا۔ نون لیگ کو احساس ہو چکا ہے کہ اسے بالکل ہی دیوار سے لگا دیا گیا تھا۔ یہ مقدمات کے باوجود اور ان کے بوجھ تلے ہی دبتی جا رہی ہے اور سیاسی جھنجھلاہٹ کا شکار ہے، یا پھر ناظرین یہ اقدام کسی خاص ڈیزائن یا خاص حکمت عملی کے تحت کیا گیا۔ عدالتوں کا مزید سامنا کرنے کی بجائے تنازع کھڑا کر رہی ہے، اپنے خلاف کیس اب عدالتوں کی بجائے میڈیا پر لڑنا چاہتی ہے، ریلیف دینے والے اداروں کی بجائے عوام کی عدالت میں چلی گئی ہے۔ ناظرین عدالت کی بجائے مقتدر اداروں سے مدد مانگ رہی ہے، قانونی نکات کی بجائے ناظرین الزامات کی دھول اڑائی جا رہی ہے اور دھمکایا جا رہا ہے۔ ایک ویڈیو سامنے لائی جا چکی ہے، آپ نے دیکھی، سب نے دیکھی، مزید ویڈیوز لانے کی دھمکی بھی دی جا چکی اور اسی بنیاد پر نواز شریف صاحب کی رہائی کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے۔ یہ ثبوت منظر عام پہ آنے کے بعد نواز شریف کے خلاف الحمدللہ تمام کیسز دم توڑ چکے ہیں۔ اس کے بعد اگر نواز شریف 1 منٹ بھی جیل میں رہتے تو یہ نہ صرف 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم کے ساتھ ایک بے گناہ انسان کے ساتھ نہ صرف زیادتی ہوگی بلکہ انصاف، عدل، قانون اور انصاف فراہم کرنے والے اداروں کے ساتھ بھی یہ زیادتی ہوگی۔ ناظرین شاید نون لیگ مایوسی کی انتہا پر پہنچ کر یہ بھول چکی ہے کہ بریت کے فیصلے پریس کانفرنسز میں نہیں ہوتے، یہ عدالتوں میں ہوتے ہیں، عدالتوں میں ہی ہوں گے۔ اب دوسری جانب کیا ہوتا ہے، بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو اگلی چیز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ پریس کانفرنس سب نے سنی، مریم صاحبہ کی گفتگو سب نے سنی، جو شہباز شریف صاحب کے چند جملے تھے وہ بہت ہی معنی خیز تھے، آپ نے سنے ہوں گے لیکن شاید ریئلائز نہیں کیا ہوگا، ہماری ٹیم آپ کو ریئلائز کروانے جا رہی ہے۔ شہباز شریف صاحب نے قانونی نکات اٹھاتے اٹھاتے قانونی ریلیف مانگا، لیکن مانگا کس سے؟ ایک جملہ وہ کہہ دیتے ہیں، میں چاہتا ہوں آپ دفعہ سن لیں، وہ کس سے قانونی ریلیف یا کس سے ریلیف مانگ رہے ہیں اس ویڈیو کے بعد یہ ملاحظہ کریں۔ مجھے امید واثق ہے کہ ان شواہد کے بعد یقیناً عدالت عظمیٰ اور مقتدر ادارے ایسے شخص کو جو 3 مرتبہ وزیر اعظم رہا اس قوم کا اور حت المقدور خدمت کی ہو، ان کو انصاف ضرور دلوائیں گے۔ ہاں جی، غور سے سنا آپ نے، کون؟ عدالت عظمیٰ اور مقتدر ادارے۔ شہباز شریف صاحب کن سے انصاف مانگ رہے ہیں؟ عدالت عظمیٰ سمجھ میں آتا ہے، ٹھیک ہے، عدالت نے ریلیف دینا ہے، پہلے بھی ان کو ملا، سمانتے ہوئے، بالکل ٹھیک۔ مقتدر ادارے کون، کس سے، اور سب سے بڑا سوال کہ کیوں؟ ناظرین مریم نواز صاحبہ پریس کانفرنس میں دھمکی دے چکی ہیں کہ ان کے پاس مزید ویڈیوز بھی موجود ہیں، اور ایسی ہی دھمکی ایک بار نواز شریف صاحب نے بھی دی تھی، آپ کو یاد ہوگا، انہوں نے کچھ لوگوں کو سدھرنے کی تنبیہ کی تھی۔ انہوں نے اس طرح کہ جو مریم صاحبہ آج بات کر رہی ہیں، ذرا غور کریں، اگر آپ یہ کہیں کہ یہ بالکل نیا ہوا ہے، یہ شاید ویڈیوز ابھی کی بات ہے، نہیں، نواز شریف صاحب بھی کئی دفعہ کہہ چکے ہیں، میرے سینے میں راز ہے، اس طرح کی بات، اس سے ملتی جلتی بات انہوں نے کی تھی۔ کس موقع پر کی تھی؟ ابھی ان کو سزا نہیں ہوئی تھی، ابھی معاملات چل رہے تھے، تب نواز شریف صاحب نے کیا کہا تھا وہ سنیں آپ۔ راز بہت ہے اس سینے میں، راز بہت ہے اس سینے میں، میں کہتا ہوں کہ ان کو افشا کرنے کے وقت سے پہلے ہم سدھر جائیں۔ اچھا، ایک بڑی اور دلچسپ بات ناظرین یہاں پر یہ ہے کہ نواز شریف کے خلاف پینما فیصلہ آنے سے قبل بھی ویڈیو کی موجودگی کا انکشاف ہو چکا ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جو سوال اٹھایا گیا تھا کہ اگر آپ کے پاس اس طرح کی ویڈیوز تھیں تو آپ نے بطور ثبوت پیش کیوں نہیں کیا؟ نواز شریف صاحب بھی، آپ کو میں نے سنا دیا، نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس بہت کچھ،
میں ایک دفعہ پھر آپ کو سنوانا چاہتا ہوں, اور جو اگلا شاٹ, اگلا کلپ آپ کو سنوانے جا رہا ہوں, آپ ذرا نواز شریف صاحب کا یہ کلپ یاد رکھیے گا. جو اگلی چیز میں آپ کو سناؤں گا یہ آپس پر ریلیٹڈ ہے, آپ سمجھ جائیں گے پوری بات. سنیں ذرا نواز شریف سے, دوبارہ سنیں ذرا. راز بہت ہے سینے میں, راز بہت ہے سینے میں. میں کہتا ہوں کہ ان کو افشا کرنے کے وقت سے پہلے ہم سدھر جائیں. راز بہت ہے سینے میں. آپ ذرا ویڈیو نوٹ کریں نا, نواز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں راز بہت ہے سینے میں. مریم صاحبہ بالکل پیچھے کھڑی ہیں, ان کو دیکھا جا سکتا ہے. ان کے چہرے پہ یہ بات ہونے کے بعد ہلکی سی مسکراہٹ آتی. غالباً وہ اس دن کے بارے میں سوچ رہی ہوں گی کہ یہ جو راز ہیں یہ اس طرح سے فون میں ویڈیو کلپس کی صورت میں موجود ہوں گے, جو کہ کسی بھی وقت ضرورت پڑنے وقت جب نون لیگ کو لگے کہ واقعی ان کے پاس اب کوئی آپشن نہیں بچا, قانونی ریلیف ان کو نہیں مل سکتا یا ان کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے, تو وہ اس آپشن کا استعمال کریں گے. اب میں نے آپ کو یہ نواز شریف صاحب کے سینے میں دبے ہوئے رازوں کا قصہ سنایا. ان کی تصدیق ایک اور شخص کر رہا ہے, لیکن بزبان نواز شریف صاحب. سینئر تجزیہ نگار جناب حفیظ اللہ نیازی کے مطابق نون لیگ ویڈیوز تو اب سامنے لیکن کچھ ویڈیوز ان کے پاس پہلے بھی موجود تھیں, اور سینئر صحافی حفیظ اللہ نیازی ہی کے دعوے کے مطابق اس وقت نواز شریف یہ ویڈیو سامنے لانے کے حق میں نہیں تھے, وہ ان کی مخالفت کرتے تھے. سنیں ذرا. نواز شریف صاحب نیازی صاحب کے مطابق وہ اس لیول پہ آنا نہیں چاہتے, وہ اس لیول پہ گرنا نہیں چاہتے تھے, وہ سٹوپ ڈاؤن نہیں کرنا چاہتے تھے کہ لوگوں کی ویڈیوز جو ہے وہ لیک کی جائے. نواز شریف صاحب چاہتے تھے کہ ایک ایسا پلے ہو, ایسی سیاست کی جائے جس میں کسی کی ذات پر انگلی نہ اٹھے, جس میں کسی پر جو ہے وہ اس طرح سے کسی کو بلیک میلنگ والی عنصر جس میں سے نمایاں نہ ہو. اور ساتھ ساتھ نواز شریف صاحب ایک بات کر رہے تھے, وہی بات جو مریم صاحبہ نے اپنی پریس کانفرنس میں اینڈ میں کی کہ سدھر جائیں. کس کو سدھرنے کا مشورہ دے رہے تھے؟ اس وقت تو عمران خان صاحب کی حکومت بھی نہیں تھی. کون تھا جو آج بھی نہیں سدھرا, کہ جس کے بارے میں مریم صاحبہ کو یہ ٹویٹ معذرت کے ساتھ پریس کانفرنس میں کہنا پڑا, کوئی نیسٹی پلے مت کرنا, کوئی شرارت مت کرنا, ورنہ ان کے پاس اور بھی بہت کچھ ہے. یعنی آپ ذرا ریلیٹ کریں, نواز شریف صاحب کسی کو سدھرنے کا کہہ رہے ہیں جو نہیں سدھرا. بالآخر مریم صاحبہ کو ویڈیو دکھانی پڑی جس کے حق میں نواز شریف صاحب نہیں تھے, اور یہ بھی دھمکی دینی پڑی ہے, تنبیہ کرنے پڑی کہ نیسٹی پلے مت کرنا. اور ایک اور سوال, $1 ملین کوسچن ناظرین, کہ اگر ویڈیوز موجود تھیں تو کیا اب ویڈیوز نواز شریف صاحب کو اعتماد میں لے کر سامنے لائے گئی؟ کیونکہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ میاں صاحب اس حق میں نہیں تھے. اب ایک جانب نون لیگ پریشان ہے جی, تو دوسری جانب حکومت بھی بخلائی ہوئی نظر آتی ہے. اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ نون لیگ کے اس تازہ وار کا جواب کیسے دیا جائے. الزام عدیہ پر لگتا ہے, جواب دینے کے لیے خود پریس کانفرنس کرنے کے لیے بیٹھ جاتی ہے حکومتی ترجمان فردوس عاشق اعوان صاحبہ. رائٹ آفٹر دیٹ پریس کانفرنس آف مریم نواز شریف صاحبہ ایک لمحے کا ڈیلے نہیں آتا, ایسا لگتا ہے کہ تیار بیٹھی تھی جیسے یہ پریس کانفرنس ختم ہو میں اپنی بات شروع کر دوں. نہ صرف پریس کانفرنس ہوتی ہے جانچ رہی, بلکہ تحقیقات کرانے کا بھی ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ اعلان کر دیتی ہیں. وہ بھی سنیں آپ. بیگم مریم صفدر اعوان, یہ کردار جو بے نامی دار ہے, اس بے نامی دار کردار کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے اس آڈیو اور ویڈیو کا فورینزک آڈٹ کرنے جا رہی ہے گورنمنٹ. حالانکہ ناظرین اس سے پہلے بھی ایک اور ویڈیو ہے جی, اس کا فورینزک تحقیقات کرانے کا حکومت اعلان بھی کر چکی تھی, دعویٰ بھی کر چکی تھی. حکومتی ترجمان سے اس کے متعلق سوال کیا گیا, انہوں نے کیا جواب دیا. اچھا میں بتا دوں, ویڈیو یہ چیئرمین نیب کی جو ایک مبینہ ویڈیو آئی تھی جس پہ انہوں نے کہا گیا کہ ان کے کریکٹر کو داغدار کرنے کی کوشش کی گئی, اس کے حوالے سے سوال تھا. آپ ڈاکٹر صاحبہ کا جواب سنیں. کہیں بھولا بسرا وہ فورینزک جو ہے وہ کسی متعلقہ فورم پہ ہو رہا ہوگا, ٹھیک ہے. نواز شریف صاحب کے صاحبزادے جی حسین نواز, انہوں نے بھی ٹویٹ کیا انہوں نے کہا کہ جی کہ ویڈیو کا فورینزک جائزہ لیا گیا تو بھرپور تعاون کریں گے. ان کے پاس مزید گواہ بھی ہیں اور میں اس کی بھی تصدیق کرتا ہوں کہ ہمارے پاس اور بھی بہت کچھ ہے اور اسے مختلف جگہوں پر رکھا گیا ہے. ناظرین, مریم نواز صاحبہ کی پریس کانفرنس کے بعد احتساب عدالت کے جج جناب ارشد ملک صاحب کا بھی موقف سامنے آتا ہے. انہوں نے ایک پریس ریلیز کی جس میں مریم نواز کی جانب سے دکھائی جانے والی ویڈیوز کو جھوٹی, جعلی اور مفروضوں پر مبنی کنکوٹڈ قرار دیا گیا. پریس ریلیز میں یہ لکھا گیا کہ مریم صفدر صاحبہ کی پریس کانفرنس کے بعد یہ ضروری ہے کہ سچ منظر عام پر لایا جائے.
وہ یہ کہ نواز شریف صاحب اور ان کے خاندان کے خلاف مقدمات کی سماعت کے دوران مجھے یعنی جج صاحب کو ان کے نمائندوں کی جانب سے بارہا نہ صرف رشوت کی پیشکش کی گئی بلکہ تعاون نہ کرنے کی صورت میں سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دی جاتی رہیں۔ اب ناظرین، ایک جانب حکومت کے ترجمان ویڈیو کا فورینسک آڈٹ کرانے کی بات کر رہی ہیں، دوسری جانب وزیر اعظم اس کیس میں پارٹی نہیں بننا چاہتے۔ انہوں نے عدلیہ سے مطالبہ کر دیا کہ وہ اس ویڈیو کا اس چیز کا نوٹس لیں، اور ایسے وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر نے کی کہ مبینہ ویڈیو کی تحقیقات عدلیہ خود کرے۔ اس ویڈیو کی کیا قانونی حیثیت ہے؟ تو بہت مناسب ہوگا کہ اس کے اوپر اگر اسلام آباد ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ آف پاکستان ایکشن لیتے ہوئے اس کی خود تفتیش کرے، کیونکہ اگر حکومت اس کی تفتیش کرے گی تو اس پہ بھی بہت زیادہ سوال اٹھائے جائیں گے۔ لیں جناب، نون لیگ ویڈیو سامنے لے آئی ہے، لیکن کارروائی کے لیے متعلقہ فورم سے رجوع کرنے سے گریز کیا جا رہا ہے۔ جی ہاں ناظرین، یہ خواہش ضرور ہے کہ اس معاملے کا خود نوٹس لے لیا جائے، اور کیا کیا کہتے ہیں اس حوالے سے عباسی صاحب، شاید عباسی صاحب وہ سنیں گے۔ یہاں پر تو ہر چیز میں سو موٹو ہوتا تھا، آج ملک کا وزیر اعظم اس کے کیس میں اگر انصاف نہیں ہو سکتا تو کون سے پاکستانی کو انصاف ملے گا؟ اس کا جواب ہے کسی کے پاس؟ اگر ملک میں انصاف نہیں ہوگا تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ نہ جناب، ایک جانب نون لیگ عدلیہ سے چاہتی ہے کہ ویڈیو پر از خود نوٹس لیا جائے، دوسری جانب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا یہ کہنا ہے کہ پہلے تحقیقات کی جائیں ویڈیو درست ہے بھی یا نہیں۔ ویڈیو صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، یہ تو اب اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ وہ درست ہے یا غلط ہے۔ اگر غلط ہے تو پھر تو ڈیفینیٹلی سو موٹو نہیں ہوگا، دیکھیے اس کی انویسٹیگیشن ہوگی اور اس کے بعد ہی ہم کچھ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس نے تو ڈینائی کیا ہے نا، وہ تو کہتا ہے میری نہیں ہے۔ اب ناظرین، اہم بات یہاں پر یہ ہے کہ آج مریم صاحبہ نے ٹویٹر پر شکایت کی ہے کہ حکومت نے نواز شریف کے لیے گھر کے کھانے پر پابندی لگا دی ہے، اگر یہ پابندی واپس نہ لی گئی تو وہ عدالت سے رجوع کریں گی۔ یعنی مریم نواز پابندی کی واپسی کے لیے تو عدالت سے رجوع کرنے پر تیار ہے، تو پھر ویڈیو کے حوالے سے عدالت سے رجوع کیوں نہیں کیا جا رہا؟ آخر وجہ کیا ہے؟ نون لیگ متعلقہ اداروں کے پاس جانے کی بجائے ان سے یہ توقع کیوں کر رہی ہے کہ وہ از خود نوٹس لیں؟ جس طرح نون لیگ قانونی بیانات کی دھول اڑا رہی ہے، اس طرح تحریک انصاف عدلیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ تو کر رہی ہے، لیکن اس سلسلے میں کوئی قانونی حکمت عملی اختیار نہیں کی گئی۔ یعنی دونوں جماعتیں اس فارمولے پر کاربند ہیں کہ بات کی جائے، اس بات کو سلوگن بنا کر اس کو مزید کنٹروورشل کیا جائے۔ کیوں؟ بات کریں گے نون لیگ کے سینئر رہنما سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ خان صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ خان صاحب، اگر آپ کی جماعت کو یہ لگتا ہے کہ یہ ویڈیو درست ہے اور ایک جج کا جنہوں نے فیصلہ دیا آپ کے لیڈر کے خلاف، ان کا کنفیشن اس میں موجود ہے، تو اس ویڈیو کو آپ اپنے لیڈر کے ریلیف کے لیے استعمال کیوں نہیں کر رہے سر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، لیکن اس کا ایک فوری جواب تو یہ ہے کہ جو کچھ پچھلے کئی سال سے نواز شریف اور اس کی پارٹی اور ان کے لیڈروں کے خلاف ہو رہا ہے، وہ کیا صرف عدالتوں میں ہوا ہے یا عدالتوں سے باہر بھی ہوا ہے، یا اس میں پی ٹی آئی کا کیا رول رہا ہے، یا میڈیا کے تمام میڈیا کو میں نہیں کہہ رہا، میڈیا کا ایک حصہ اس نے کیا رول پلے کیا، کس طریقے سے بدنام کیا ہے، کس طریقے سے داغدار کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو ان ساری چیزوں کا ہم نے ہر فورم پہ مقابلہ تو کرنا ہے نا۔ تو اب یہ جو ویڈیو ہے، یہ ویڈیو آئی ہے تو یہ عوام کا حق نہیں ہے کہ ان کو پتہ لگے کہ یہ کیوں نواز شریف جیل میں۔ ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں اور عوام کو یہ پتہ بھی ہے کہ وہ بے گناہ ہے اور اس نے اس ملک کے حق میں بہت سارے کام کیے ہیں جس کی وہ سزا بھگت رہا ہے، لیکن یہاں پہ تو یہی ہوتا آیا ہے نا۔ تو اب یہ عوام کو تو پتہ تھا، لیکن اب ثبوت ان کو دے دیے، اور ثبوت کس نے دیے ہیں؟ کن کو دیے؟ یہ مکافات عمل ہے کہ اس شخص نے جس نے فیصلہ جس سے کروایا گیا، اس نے تو یہ کہا ہے نا کہ میرے سے فیصلہ کروایا گیا، میرے اوپر بوجھ ہے، مجھ سے دباؤ میں فیصلے کروائے گئے یہ، اور اس نے یہ بھی کہا کہ جناب مجھے ڈراونے خواب آتے ہیں۔ پھر اس سے ایک پریس ریلیز لکھوائی گئی، جس پریس ریلیز، وہ ایک روایتی سی پریس ریلیز ہے، وہ ایک چیز مسنگ ہے، اس میں مسنگ چیز یہ ہے کہ جو اس نے یہ بات جو اس میں آئی ہے کہ جی 3-4 منٹ کی انہیں ایک جگہ لے جا کے ان کی ذاتی اپنی ویڈیو دکھائی گئی، جس کی میں مذمت کرتا ہوں، چاہے وہ ان کی ہو یا چیئرمین نیب کی ہو۔ یہ چادر و چار دیواری ہوتی ہے، اور اس طرح سے بلیک میل کرنا، کسی کے
ذاتی معاملات کو وہ درست نہیں ہوتا. لیکن یہ چیئرمین نیب کے ساتھ بھی ہوا, ان کے ساتھ اس کا ذکر پریس ریلیز میں کیوں نہیں ہے؟ پھر یہ ہے کہ توڑ موڑ کے پیش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ویڈیو تو ہے, توڑ موڑ کے ہی پیش ہوئی ہے نا. تو ویڈیو سے انکار نہ حکومت نے ابھی تک کیا, حکومت کے تمام نمائندوں نے, لیکن حکومت کے تمام نمائندوں نے یہ کہا ہے. اگر جج صاحب کو بلیک میل کر کے یہ کام کروایا گیا تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ بھی ایک طرح سے بلیک میل ہی کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس ابھی اور بھی ویڈیوز ہیں, خبردار شرارت نہ کرنا, سدھر جاؤ؟ آپ کو نہیں لگتا یہ بھی بلیک میلنگ کے زمرے میں ہی آتا ہے؟ پھر بلیک میلنگ اور چیز ہوتی ہے میرے بھائی. بلیک میلنگ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے بیڈ روم میں کوئی داخل ہو جائے اور پھر وہ آپ کو دکھائے, یا آپ کے فیملی کے لوگوں کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں دکھانا, یہ ہوتی ہے بلیک میلنگ. یہ تو ایک کنڈکٹ ہے ایک جج کا, جس کنڈکٹ کی وجہ سے ایک بے گناہ شخص جو وزیر اعظم رہا 3 دفعہ, جس نے اس ملک کو سرو کیا, اس کو جیل میں ڈال دیا گیا. اور کیا ان کی بات کے حق میں یہ دلیل نہیں جاتی کہ ثاقب نثار جس نے پریس کانفرنس سے کی لندن میں جا کے اپنے آپ کو پی ٹی آئی کا ورکر ثابت کیا, وہ تو سارا ملوث تھا نا اس سارے کھیل میں. تو جب اس نے یہ کام کر سکتا ہے تو پھر اس سے نہیں کروایا جا سکتا. اور پھر مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ حکومت نے یہ کہا کہ جی ہم فورنزک کرائیں گے. حکومت نے تو یہ بھی کہا تھا کہ ہم چیئرمین نیب کی ویڈیو کی فورنزک کرائیں گے, اس کی بھی نہیں کروائی, اس کی بھی نہیں کروائی. پیچھے ہٹ گئے. کیوں ہٹ گئے ہیں؟ انہیں پتا ہے کہ یہ ارشد ملک نے جو کچھ کہا ہے سچ کا, انہیں معلوم ہے کہ یہ ویڈیو ٹھیک ہے, اور اگر یہ ویڈیو ٹھیک نہ ہوتی تو اب تک فورنزک کروا لیا ہوتا, اور ہو سکتا ہے انہوں نے کروایا وہ ٹھیک نکلا ہو اور اب وہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں کراتے. تو بھائی بات یہ ہے کہ اس میں کوئی بلیک میلنگ کا عنصر نہیں ہے, اس میں اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے والی بات ہے. اور بھی ویڈیوز ہیں مشاہد اللہ خان صاحب آپ کے پاس, یعنی مریم صاحبہ کے پاس؟ جی بالکل ہیں, کچھ جدے کی ہیں, وہاں پہ یہ عمرہ کرنے گئے تھے اور بہت ساری چیزیں. میں تو خیر ارشد ملک کو سلام اس لیے پیش کرتا ہوں کہ وہ ایک اس نے اب اپنے سن لیں میری بات, اپنے ضمیر کی خلش کو دور کیا ہے. اس نے کنفیس کیا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اور اس تکلیف سے نجات حاصل کرنے کے لیے جو اس زیادتی کی وجہ سے اس کی روح کو ہو رہی تھی, اس نے اس سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیر لگی آنے میں, ان کے شکر ہے پھر بھی آئے. تو اس نے ایک اچھا کام کیا ہے, تو اس کو پریس کرنا چاہیے. باقی ویڈیو اور بھی ہو سکتی ہیں, اور یہ بھی ویڈیو سنا ہے لمبی ہے, 1-1.5 گھنٹے کی ہے. ایک سویلین ادارہ آپ کے دور میں ڈی جی آئی ایس آئی کی آڈیو ٹیپس ریکارڈ کرتا تھا, اور غالباً آپ کی وزارت بھی بقول آپ کے, اور آپ نے ایک انٹرویو بھی دیا تھا جس کے بعد آپ کو وزارت سے ہاتھ دھونا پڑا سر. تو یہ کام تو پھر بہت پہلے سے چل رہا ہے, بہت پرانا ہو رہا ہے سر. نہیں, انٹیلیجنس ایجنسیاں اس طرح کے کام کرتی ہیں, یہ تو بات بالکل درست ہے آپ کی. پاکستان آئین اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی کی ویڈیو یا آڈیو ٹیپ کریں. یہ جرم ہے ہمارے ملک میں بھی, لیکن اس جرم کا ارتکاب ہوتا رہتا ہے. جو بھی کرتا ہے غلط کرتا ہے, اور اس کو اس طرح کی جتنے بھی حرکتیں ہیں اس کو سامنے لانا چاہیے. فوجی اداروں کی فون ٹیپ ہوا کرتے تھے, ان کا اس حوالے سے آڈیو ٹیپس ریکارڈ کی جاتی تھی آپ کے دور میں. بھائی جان ہمارے دور کو چھوڑے, میں تمام ادوار کی 70 سال کی بات کر رہا ہوں. میں بلکہ پاکستان سے ہٹ کے پوری دنیا کی بات کرتا ہوں. میں نے کافی کچھ پڑھا ہوا مواد. دنیا بھر کی انٹیلیجنس ایجنسیاں ایک دوسرے کے پیچھے پھرتی ہیں, دوسرے ملکوں کے بھی خلاف اور اپنے ملکوں کی بھی. اپنے اندر بھی مسائل ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں ہوتی رہتی ہے, کوئی نیا کام نہیں ہے. اور میں نے جو کچھ کہا تھا, مجھ سے پہلے کئی لوگوں نے کہا تھا وہ اسی ٹی وی پہ بیٹھ کے, میں نے تو بہت بعد میں کہا تھا, اور میرے کہنے کا انداز اور تھا, دوسروں کا انداز اور تھا. لیکن یہ ریئلٹی ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیاں وہ کام کرتی ہیں جو قانوناً غلط ہے. کسی کے بیڈ روم میں آپ نہیں داخل ہو سکتے, کسی کی چیزوں کو آپ اس طرح سے ٹیپ نہیں کر سکتے. لیکن یہ ایک چیز چل رہی ہے, اور آپ یہ دیکھیے, یہ دیکھیں ذاتی زندگی ہے نا کسی کی, آپ اس کو بلیک میل تو ذاتی زندگی پہ ہوتا ہے. یہ تو کنڈکٹ ہے اس کا جج کا, اس کے کنڈکٹ کے بارے میں چلے بات ہو سکتی ہے. تو ذاتی حیثیت میں ناصر بٹ صاحب سے ملاقات کر رہے تھے اور ان سے چھپ کے ویڈیو بنا لی گئی, تو آپ کو نہیں لگتا وہ بھی اسی طرح سے غلط ہے جس طرح سے یہ غلط ہے؟ بھائی جان وہ اور چیز ہے, یہ اور چیز ہے. وہ آپ بلیک میلنگ کر رہے ہیں کسی کے بیڈ روم میں داخل ہو کے,
جو ان کے بارے میں بھی کہا گیا کہ 3-4 منٹ کی ان کو دکھائی گئی، لیکن یہ جو ہے ان کے کنڈکٹ کی ویڈیو ہے، جس کنڈکٹ کی وجہ سے ایک بے گناہ جو ہے جیل میں ہے، جس کے کنڈکٹ کی وجہ سے اس ملک کے اندر الیکشن پہ برا اثر پڑا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں. اس کنڈکٹ کا تو سامنے آنا چاہیے نا. یہ تو اس میں اور اس میں تو زمین آسمان کا فرق ہے. یہ کوئی ذاتی زندگی کے بارے میں تو نہیں ہے ویڈیو. یہ تو انہوں نے پھر خود بلایا ہے، ان سے زبردستی نہیں ہوئی. انہوں نے اپنے گھر میں اپنے دوست کو بلایا ہے اور یہ خود کنفیس کیا ہے کہ یہ میرا دوست ہے. کیا ان کے مشاہد اللہ خان صاحب، کیا ان کے علم میں تھا کہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے ان کی گفتگو کی؟ یہ تو آپ انہی سے پوچھے گا، میرے علم میں نہیں ہے کہ ان کے علم میں تھا یا نہیں تھا، لیکن تھا یا نہیں تھا. بات یہ ہے کہ اس کا جو فال آؤٹ تھا وہ یہ تھا کہ پورے ملک میں پولرائزیشن ہے، لوگ جیلوں میں بیٹھے ہوئے بے گناہ، تو ایسی ویڈیو کے آنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اب ان کی مرضی سے آئی ہوگی، ظاہر ہے ان کے گھر میں اگر بات چیت ہو رہی ہے تو سامنے ہی کو ویڈیو بنا رہا ہوگا نا. ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ چھپ کے بنا رہا ہو، یا چھپ کے بھی بنا رہا ہو، لیکن اس میں ان کی کوئی ذاتی زندگی کا عمل دخل نہیں ہے. اس میں ایک ایسی چیز ہے جس میں وہ خود شرمندہ ہیں، ان کے ضمیر پہ خلش ہے، انہیں ڈراونے خواب آتے ہیں. انہوں نے خود کہا کہ مجھ پہ میں دباؤ کا شکار تھا. ثناء اللہ مشاہد صاحب، اگر تو ان کی مرضی سے یہ سب کچھ ہوتا تو اگلے دن تردید نہ آتی نا. ان کا پھر پریس ریلیز آتی ہے، وہ یہ کہہ رہی ہیں جھوٹ پر مبنی ہے، کنکوٹڈ ویڈیو ہے، غلط ہے. اگر تو وہ اپنا دل نکال کے باہر رکھ رہے تھے پھر یہ الفاظ نہ وہ بولتے اگلے دن. بھائی جان، یہ پریس ریلیز اللہ جانے ان کی ہے بھی یا نہیں. یہ پریس ریلیز بھی تو کنکاکٹڈ ہو سکتی ہے، اور اس پریس ریلیز اگر یہ انہی کی ہے تو اس 3-4 منٹ کی ویڈیو کا کیوں ذکر نہیں ہے اس کے اندر؟ تو بھائی یہ بھی، اس میں بھی سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں سائن ملتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. مجھے نہیں پتا صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن اس کی جو لینگویج ہے پریس ریلیز کی، یہ وہی گواہوں والی باتیں ہیں جو پیسے لے کے جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں نا مختلف عدالتوں میں کھڑے ہو کے کہ جناب، اور اتنا سہل انداز میں اس کو پیش کیا، جی مجھے رشوت کی پیشکش کی گئی. بھائی رشوت کی پیشکش کی گئی تو آپ کے اوپر تو ایک مانیٹر جج تھا سپریم کورٹ کا، آپ اس سے روزانہ کا ان سے رابطہ تھا، آپ نے انہیں بتایا نہیں بتایا نا بھائی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ غلط ہے. ورنہ وہ سپریم کورٹ کا جج بہت بڑی بلا ہوتا ہے، وہ ایسا ایکشن کرتا کہ ٹھیک ہو جاتا رشوت دینے والا. نام لیں پھر رشوت کتنی دی کتنی نہیں دی. بالکل ٹھیک ہے، یہ سب کنکاکٹڈ ہے. آپ کا سینیٹر مشاہد اللہ ہم سے گفتگو کرنے کے لیے نون لیگ کے موقف کی آپ ترجمانی کر رہے تھے. ناظرین، وقت ہے بریک کا. تاجر بڑے پریشان ہیں، کراچی کے تاجر ہوں، فیصل آباد کے تاجر ہوں، یہ پریشان، لاہور کے تاجر ہوں پریشان ہیں، لیکن کراچی کے تاجروں کی ہڑتال پہ جانے کی جو بات ہے اس سے پورے کراچی کو پریشان کر دیا ہے. بات کریں گے اس موضوع پر اس وقفے کے بعد. حاضر ہیں جی بریک کے بعد. ناظرین، کراچی کے تاجر ہڑتال پر جاتے جاتے رک گئے، لیکن لاہور، فیصل آباد، گجرانوالہ، مردان اور فاٹا کے تاجروں کی ہڑتال ابھی تک جاری ہے. تاجر، صنعتکار، گوالے اور ٹرانسپورٹر سبھی ہڑتال پر ہیں. آل پاکستان انجمن تاجران نے بھی 13 جولائی سے ملک بھر میں شٹر ڈاؤن ہڑتال کا اعلان کر دیا، جبکہ لاہور، فیصل آباد، گجرانوالہ، مردان اور فاٹا کے تاجروں کی ہڑتال جاری ہے. اب 5500 ارب روپے کے ٹیکس کا ہدف کا حصول ہے. جی حکومت درست سمت میں ہے یا بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئی ہے، اس کا کسی کو نہیں پتا. جو بھی ہو، بجٹ کے بعد ناظرین حکومت اور تاجروں کے درمیان اختلافات حل ہوتے نظر نہیں آ رہے. تاجروں کا پہلا مطالبہ ہے کہ حکومت 17% سیلز ٹیکس فوراً واپس لے اور 50,000 روپے کے جو سیل پر جو کسٹمرز کے CNIC کی ڈیمانڈ ہے وہ شرط ختم کی جائے. تاجر یہ کہتے ہیں کہ ہم کسٹمر سے CNIC شناختی کارڈ طلب نہیں کر سکتے، مگر چیئرمین نیب کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ تاجر پریشان ہیں. سنیں ذرا. CNIC کی ریکوائرمنٹ، اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ CNIC کی ریکوائرمنٹ کے خلاف ریزسٹنس کیا اس وجہ سے ہے کہ CNIC اویلیبل نہیں ہے، یا اس آدمی کو CNIC اس کے پاس موجود نہیں ہے، یا CNIC کی ایویڈنس اس وجہ سے ہے کہ وہ لوگ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرنا چاہتے. دونوں وجوہات سننے کے لیے اور سمجھنے کے لیے میں تیار ہوں. اچھا جی ٹھیک. اگلی بات، اگلا مطالبہ جو ہے وہ تاجروں کا یہ ہے کہ ویلیو ایڈڈ ٹیکس جو ہے اس کو ختم کیا جائے، جبکہ انکم ٹیکس کی چھوٹ کو 12 لاکھ پر واپس لایا جائے. لیکن دوسری جانب گزشتہ روز کراچی تاجر ایکشن کمیٹی نے گورنر سندھ عمران اسماعیل سے ملاقات کے بعد 3 روزہ ہڑتال مؤخر کر دی تھی. سنیں صاحب نے کیا کہا.
वफाकी हुकूमत की तरफ से मैं ये इनको यकीन भी दिलाया है, गारंटी भी इनको की है कि जो भी मामलात होंगे वो इनके साथ मिल बैठकर तय करने के बाद, शब्बर ज़ैदी साहब के साथ बिठाने के बाद, कुछ मामलात ऐसे हैं जो डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से ताल्लुक़ रखते हैं, हम कोशिश करेंगे हल करने की। अब यहाँ पे एक खास यूनिटी है वो नजर नहीं आ रही। कराची के ताजर हड़ताल मौखर करने पर राजी हो जाते हैं, लेकिन कराची में दूध के होलसेल डीलर्स ने 11 जुलाई से हड़ताल करने का ऐलान कर दिया। डीलर्स दूध की कीमत बढ़ाना चाहते हैं। इनके मुताबिक डेयरी फार्म्स दूध के निर्ख बढ़ाने के लिए हम पे दबाव डाल रहे हैं। इसी तरह कराची में ट्रांसपोर्टर्स की बात सुन लें तो उन्होंने किरायों में गैर एलानिया तौर पर तकरीबन 100% का इजाफा किया। फिर ट्रांसपोर्टर्स 10 जुलाई को CNG की कीमतों में इजाफे के खिलाफ 10 जुलाई को ये पहिया जाम हड़ताल करने की बात कर रहे हैं। मुल्क भर में बजट में टैक्स इकदामात में हड़तालें जारी हैं, लेकिन चेयरमैन FBR का कहना है कि बजट में कोई नया टैक्स लगा ही नहीं। वो बल्कि पूछ रहे थे वहां पर मौजूद फैसलाबाद में मौजूद ताजरों से, और उनको पता नहीं गालिबन किसी ने वहां पे उठ के बताया क्यों नहीं कि कितने टैक्स लगे हैं। सुने जरा एक दफा। मुझे आप पूरे फाइनेंस बिल बता के एक नया टैक्स बता दें कि नया टैक्स लगाया गया है। ये जो इंप्रेशन लोगों में दिया जा रहा है कि नया टैक्स लगाया गया है और इससे महंगाई हो गई है, ये एक मिसपरसेप्शन है। हमने टेक्सटाइल पे कोई टैक्स नया नहीं लगाया। ये हमारी पॉलिसी थी कि हमने नया टैक्स नहीं लगाना। होगा क्या होगा ये जी, 5 बड़ी बरामदी इंडस्ट्रीज हैं, टेक्सटाइल, चमड़ा, कालीन, सर्जिकल और स्पोर्ट्स के जो हैं इधर, इनको अब 17% से ज्यादा, तकरीबन 17% के करीब सेल्स टैक्स देना होगा। इस हवाले से हुकूमत के अंदर भी इख्तलाफात नजर आते हैं। मुशीर बराए तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद के मुताबिक ये टैक्स IMF के कहने पर लगाया गया है। हम लोगों ने सब अग्री किया है कि डोमेस्टिक के ऊपर बिजनेसमैन भी अग्री करते हैं कि जो माल डोमेस्टिक में बिके उसके ऊपर सेल्स टैक्स लगना चाहिए। एक मीटिंग थी, वहाँ हम लोग सब अग्री किए कि 7.5% होना चाहिए, लेकिन जब IMF के पास जब ये गया, IMF ने कहा कि नहीं, इसको 17% होना चाहिए। नाज़रीन, मुल्क भर में इस वक्त कारोबारी और सनत से वाबस्ता लोग या तो वो हड़ताल पर जाने की बात कर रहे हैं या हड़ताल की तैयारी में है, लेकिन हुकूमत ओहदेदारों के मुताबिक सब अच्छा की रिपोर्ट है। अगर सब अच्छा है तो ताजर और सनतकार हड़ताल पर क्यों जाना चाहते हैं? बात करते हैं अपने मौजूद पैनल से। हमें ज्वाइन किया हमारे स्टूडियोज में अंजुमन ताजरान ऑल पाकिस्तान के चेयरमैन है खालिद परवेज साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। हमें कराची से ज्वाइन किया है जनाब रिजवान इरफान साहब ने। आप ताजर एक्शन कमेटी के चेयरमैन हैं और उस वक्त के सरबराह भी आप ही थे जो कि गवर्नर सिंध से मुलाकात करने गए, उसके बाद मामला थोड़ी देर के लिए मौखर हुए। आपका रिजवान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। और लास्ट हमें ज्वाइन किया है FCCI के चेयरमैन जनाब सैयद ज़िया अलमदार साहब ने। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। कराची पहले चलते हैं सर, आपको शब्बर ज़ैदी साहब तो दौरे कर रहे हैं, उम्मीद भी दिला रहे हैं, और वो कुछ क्वेश्चंस ऐसे करते हैं, आई डोंट नो कि ताजर आगे से उसको रिबट क्यों नहीं करते। शिकायत तो उनकी है, वो कह रहे हैं जी टैक्स हमने कोई बढ़ाया नहीं है, हालांकि टैक्स मैंने खुद गिनवा दिए, 5 मदों में टैक्स लग चुका हुआ है, 17% का मुतालबा भी है कि इसे कम किया जाए। डू यू फाइंड इट सेटिस्फैक्ट्री जिस तरह से FBR आपकी बात सुन रही है, और आपको उम्मीद है कि इस बजट में आपकी जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स हैं, आपकी तजावीज़ हैं, उनको कंसिडर किया जाएगा? सबसे पहले बताऊं आपको मैं कि हमने 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया था गवर्नमेंट को, और स्ट्राइक की कॉल की हमने पीर की, आज की। ठीक, इसमें हमें गवर्नर साहब ने बुलाया अपने पास और श्योरिटी दी कि हम आपके जायज़ मसाइल हल करेंगे। हमने उनको 11 निकात पेश किए हमारे, और उन्होंने उसी वक्त जो है FBR के चेयरमैन को कॉल की और हमारी बात कराई, और उन्होंने कहा कि ये मसाइल मैं हल कराऊंगा और मैं ज़ामिन बनता हूँ। हम उनकी श्योरिटी पे हमने ये कॉल जो है मौखर की है, ख़त्म नहीं की, और हमने उनको मशरूत किया है कि हमारा मसला अगर हल होता है 2 से 3 दिन में, FBR चेयरमैन हमसे मुलाकात करके ये मसला हल करते हैं तो हम स्ट्राइक वापस लेते हैं। अगर हमारा मसला नहीं होता 2 दिन में तो हम 13 तारीख जो स्ट्राइक हो रही है ऑल पाकिस्तान जुम्मत अंदर, उसमें शामिल होंगे और पूरा कराची बंद होगा इसमें। अच्छा ठीक है, यानी कि आप अपने मौक़िफ़ पे कायम है। तो FBR के चेयरमैन, अगर मैं गलत नहीं तो वो कराची आ भी रहे हैं, कल आ जाएंगे या परसों में? कराची आएंगे तो बिल्कुल हम बैठेंगे, हमारे जायज़ मुतालबात हैं। हम गवर्नमेंट को हमने कभी मना नहीं किया हम के टैक्स देना नहीं चाहते, हम टैक्स देना चाहते हैं जो, लेकिन उन्होंने जो डॉक्यूमेंटेशन की है वो आम आदमी नहीं कर सकता। तुम हमारे दुकानदार इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, रिटेल की सतह पे बहुत लोग जो है इतने नावाकिफ नहीं है इस पॉलिसी से, ना इस डॉक्यूमेंटेशन पे। हम आप जो कहते हैं कि जो है एक डॉक्यूमेंटेशन इकॉनमी होनी चाहिए,
تو آپ جو ہے ڈاکومنٹیشن بھی جب کیا کریں گے جب یہاں لوگ پڑھ لکھے ہوں گے. ہماری لٹریسی ریٹ بہت کم ہے. آپ جو نئے پاکستان کی بات کرتے ہیں, ہم نیا پاکستان نہیں, ہمیں پڑھا لکھا پاکستان چاہیے جہاں آپ یہ ڈاکومنٹیشن کر سکتے ہیں. اور یہ جو سسٹم جو ہے ہمارا پاکستان کا ترقی پذیر ممالک میں ہوتا ہے, ترقی یافتہ ممالک میں نہیں شامل ہے. اور یہ جو سسٹم آپ نے لائے ہیں یہ یورپ میں بھی تقریباً 20 سے 25 سال لگے, اور کوئی بھی دکاندار سیلز ٹیکس جو ہے ریٹیل پہ نہیں کر سکتا, نہ ڈاکومنٹیشن کر سکتا ہے. اس سے چور دروازے کھلیں گے اور جو ہے مشکلات پہ جو پیش ہوں گی تاجروں کو. اس کے اسی آپ یہ کہہ رہے ہیں سر کہ حکومت بہت تیز چل رہی ہے, اس کو بیبی سٹیپس لینے چاہیے تھے. ضیاء صاحب سر آپ کے پاس آج آتے ہیں, آپ کے شہر میں آج آتے ہیں چیئرمین FBR صاحب, تو وہ تو کافی تسلیاں اور کافی ایشورٹیز دے کر گئے ہیں. یہاں تک انہوں نے کہہ دیا ہم نے تو ٹیکس بھی کوئی نیا نہیں لگایا انڈسٹریز پہ. تو آپ لوگ مطمئن تھے سر ان کی اس بریفنگ کے بعد؟ علی بھائی تھینک یو ویری مچ, بڑی دیر کے بعد آپ سے بات ہو رہی ہے. دیکھیں میں نے تھرسڈے کو ان کو لیٹر لکھا تھا. میں نے کہا جی بلکہ ہم نے بجٹ کی آپ کو پتہ ہے ریگولر اس کو ہم نے مسترد کیا. تو تھرسڈے کو ان کو لیٹر لکھا تو وہ انہوں نے آج کا ٹائم دیا اور ہمارے پاس آ گئے. وہ ہمارے پاس آج 3-4 گھنٹے رہے ہیں اور وہاں پہ فیصل آباد کے 10 مختلف سیکٹر ہیں جس میں ایکسپورٹ ہے, ویونگ ہے, اسپننگ ہے, پروسیسنگ ہے, ہماری جان مارکیٹ ہے, ایمبرائڈری ہے, مطلب جتنے بھی بڑے بڑے سیکٹر, لوم انڈسٹری ہے. تو ہم نے ہر ایک کی ان کو بریفنگ دی. اس میں ہمیں کچھ ایریاز میں کامیابی ہوئی ہے, کچھ میں نہیں ہوئی. فرض کریں یہاں اس وقت پروسیسنگ انڈسٹری پچھلے 7 دن سے سٹرائک پہ ہے, ایمبرائڈری پچھلے 10 دن سے سٹرائک میں ہے, انجمن تاجران نے کل سٹرائک کی تھی, آج پہلا دن تھا ان کا سٹرائک کا. تو اس میں سب سے پہلا جو تھا ہمارا وہ ایکسپورٹ کے اوپر ہم نے ان کو پوری کی پوری ایک ورکنگ بتائی کہ یہ 17% پہ ایکسپورٹ وائبل نہیں ہے. اور اس کی جب ہم نے ان کو ڈیمانسٹریشن دی وقت چونکہ وہ ہمارے ساتھ سر تسلی بخش جواب ملا ہے آپ کو آپ کی ان شکایات کا, آپ کی ریزرویشن کا؟ میں آپ کو سر بتا رہا ہوں علی بھائی, میں آپ کو بتا رہا ہوں. اصل بات یہ ہے کہ 4 گھنٹے کی بات جو ہے وہ 5-4 منٹ میں ختم ہونی نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے میں ایکسپورٹر کو آج یقین دلایا ہے کہ ہم جس طرح ہم امپورٹ فار ری ایکسپورٹ کے لیے اپنی فیکٹریوں میں ویئر ہاؤس بنا لیتے ہیں, اس طرح کا وہ ہمیں ایک سیٹ اپ دے دیں گے. اس سے ایڈوانٹیج یہ ہوگا کہ بجائے اس کے ہم 17% GST کے اوپر ہم مال خریدیں, ہم 0 ریٹنگ پہ مال خرید لیں گے. تو اس کے اگینسٹ ہم ایک اپنا بانڈ ویئر ہاؤس بنا لیں گے. تو یہ ایک آج ایکسپورٹ پوائنٹ آف ویو سے ایک بہت بڑا بریک تھرو ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں دوسرا جو بریک تھرو ہوا ہے وہ جیسا میں واپس آپ کے پاس تاجروں کے تحفظات پرویز صاحب بھی شامل ہے گفتگو آج, چونکہ وقت بہت کم ہے سر. میں واپس سر آپ کے پاس بہت معذرت کے ساتھ واپس آتا ہوں سر آپ کے پاس. اس شرائط جو رکھ رہی ہے تاجر ایکشن کمیٹی, اور پھر پرویز صاحب کہتی ہے یہ پوری نہیں ہوتی تو ہم ہڑتال پہ جاتے ہیں. تمام تاجروں کی یہی ڈیمانڈ ہونی چاہیے, اور اگر فرض کریں ان کے ساتھ وعدہ وفا نہیں ہوتا تو باقی تنظیمیں بھی ساتھ دیں گی ان کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو میں چیئرمین صاحب نے فرمایا کہ جناب ہم نے کوئی نیا ٹیکس لگایا ہی نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ FBR کو یا چیئرمین صاحب کو وہ معلومات نہیں, شاید ان کے علم میں نہیں ہے. ان کو جو دیا جاتا ہے وہ نافذ کر رہے ہیں, کسی کو پتہ ہی نہیں کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں. اس ملک کی معیشت کا جنازہ نکل گیا. اس ملک کی انڈسٹری بیمار معیشت جو ہے مر چکی ہے. آج ٹریڈ برباد ہو چکی ہے. تاجر بھکاری جسے ہم ریڑھ کی ہڈی کہتے ہیں, جسے یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بقا اور سلامتی کا مسئلہ ہے, اس کو سنجیدگی کے ساتھ لینا چاہیے. ابھی آج میں نے سنا چیئرمین صاحب نے یہ بھی کہا کہ جی ٹیکس جو ہے وہ دینا ہوگا, اور جو ٹیکس جو کاروبار کرے گا وہ ٹیکس دے گا. بالکل ٹھیک ہے. یہ ایک بڑی اہم اور ایک ذمہ دار آدمی یہ بات کہہ رہا ہے کہ جناب مجھے ایک آدمی پورے ملک میں بتا دے کہ جو کاروبار کر رہا ہے اور ٹیکس نہیں دے رہا. پاکستان کا ہر تاجر ٹیکس دے رہا ہے. اچھا کون سا نہیں دے رہا مجھے بتائے, میں لے کر دیتا ہوں. میں ایک ذمہ دار آدمی. نہیں, جو انڈاکومنٹڈ ہوتا ہے وہ دیکھیں انڈاکومنٹ جو تاجر نہیں ہوتا, اچھا اس کو مان وہ دیکھیں بات سنیں, ان کے راستے جہاں جاتے ہیں وہ ان کے اختیارات میں نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اگر اس ملک کا ہر فرد
ذمہ دار آدمی یہ کہے اچھا سوچیں گے دیکھیں گے. پھر ان سے کمٹمنٹ کی ہے تو اگر باغ سے آ رہے ہیں آپ تو آپ نے فوری کیوں نہیں کہا کہ یہ ٹیکس ناجائز ہے, اس کو ہم ختم کرتے ہیں. جس طرح آپ نے کہا کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا, آپ نے پوری قوم کو ایک ملازم بنا دیا, FBR کا ملازم. وہ 50,000 روپیہ کیا حیثیت رکھتا ہے اتنی مہنگائی کے دور میں کہ 50,000 روپیہ انوائس لینی پڑے گی, وہ اپنا شناختی کارڈ دے. یہ پہلے یہ تو بتا دے کہ پاکستان کی حرج کوئی نہیں. میں ہم چاہتے ہیں کہ پوری قوم ٹیکس, یہ 1 لاکھ آدمی کو نیٹ میں لا کر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کارنامہ, یہ سب اچھے کی آواز دے رہے ہیں اور یہ مس گائیڈ کر رہے ہیں پاکستان کے لوگوں کو. اور میں یہ کہتا ہوں کہ بڑی شرمناک بات ہے 22 کروڑ کی آبادی میں پوری حکومت نے اربوں روپے لگا کے ایڈورٹائزمنٹ کے اشتہارات پہ, اور اس کے بعد 1 لاکھ. میں ایک ذمہ دار آدمی ہوں, میری پالیسی پہ چلے, میں ان کو بیکاریوں میں نہیں بھیک دینے والوں میں کھڑا کروں گا. اور پاکستان کا ہر فرد ٹیکس دینا جانتا ہے, ٹیکس دینا چاہتا ہے, لیکن اس کو تحفظ چاہیے, اس کو اعتماد چاہیے, اس کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ جناب میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی. لوگ ڈر کے مارے, آپ نوٹس پہ نوٹس آپ تھریٹ کر رہے ہیں لوگوں کو, یہ اس طرح نہیں. بات کی کہ جو ہڑتال کی بات ہے تو ہم نپٹیں گے, اس سے نپٹے سے مراد انہوں نے کہا ہم اس کا بندوبست کریں گے. اچھا لیکن آپ ہڑتال کریں گے. لیکن میری بات سن لے, میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کے پروگرام کی وساست سے, پاکستان کی سب سے بڑی قوت انجمن تاجران جو ہر گلی میں, ہر گاؤں میں, ہر شہر میں جس کا وجود ہے, اسی سے حکومتیں آتی ہیں اور اسی سے حکومتیں جاتی ہیں. اس بات کو مت بھولیں وہ, کیوں کہ ہم اپنے حق کے لیے جو سمجھتے ہیں ہم کہ جو اپنا حق لینا نہیں جانتے وہ حق آپ اپنا حق لیں گے. پرویز صاحب بہت بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. ضیاء علمدار صاحب سر آپ نے وقت دیا, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ہمارے سر رضوان صاحب تھے جی, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین, تاجر اس بات پر موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ ان کے مطالبات اگر نہ مانے گئے تو وہ اپنا مسل دکھا کر رہیں گے. اب یہ ہڑتالوں کی صورتحال ہے. اب دوسری جانب حکومتی معاشی پالیسی کی وجہ سے عوام میں بھی ایک عجیب اضطراب نظر آتا ہے. لوگوں میں بھی حکومتی کارکردگی کو لے کر کے سوالات ہیں اور ایک ایسی تعداد ہے اکثریت کی جس کی رائے بھی بدل گئی ہے. اب یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ گیلپ سروے کہہ رہے ہیں. گیلپ سروے کے تازہ سروے کے مطابق سوال پوچھا گیا کہ آپ گزشتہ ماہ عمران خان کی کارکردگی سے کیا مطمئن ہیں یا نہیں ہیں, کیسی دیکھتے ہیں اس کارکردگی کو. سروے میں شریک 21% کا خیال جو ہے وہ یہ کہ وزیراعظم کی کارکردگی بہت اچھی رہی, جبکہ 24% افراد نے اسے اچھا قرار دیا. دوسری جانب 32% افراد نے عمران خان کی کارکردگی کو برقرار جو ہے وہ برا قرار دیا. انہوں نے کہا کہ تسلی بخش نہیں ہے, اور 21% شرکاء نے کارکردگی کو بہت برا قرار دیا. سروے رپورٹ میں وزیراعظم عمران خان کی کارکردگی پر کیے گئے 4 سرویز کا موازنہ بھی کیا گیا. رپورٹ کے مطابق ناظرین, اگست 2018 میں 19% لوگ وزیراعظم کی کارکردگی کو بہت اچھا سمجھتے تھے. پھر جون 2019 میں اس تعداد میں 2% کا اضافہ ہوا. عمران خان کی کارکردگی کو بہت اچھا سمجھنے والوں کی تعداد 21%. اگست 2018 میں 41% لوگ کارکردگی کو اچھا سمجھتے تھے, لیکن جون 2019 میں یہ تعداد کم ہو کر 24% رہ گئی ہے. اب 21% لوگوں کے لیے وزیراعظم کی کارکردگی اگست 2018 میں بری تھی, لیکن جون 2019 میں ان افراد کی تعداد بڑھ کر 32% ہو گئی. اسی طرح اگست 2018 میں 15% لوگوں نے عمران خان کی کارکردگی کو بہت برا قرار دیا تھا, جو جون 2019 میں بڑھ کر اب 21% ہو گئی ہے. تو یہ ایک بڑی ایسی سچویشن ہے کہ تاجر برادری کے تحفظات تو اپنی جگہ موجود ہیں ہی, عوام نے بھی اپنی ڈس سیٹسفیکشن کا اظہار کیا ہے. گیلپ سروے کہہ رہا ہے, یہ وہی سروے ہے جس کو مخالفین کے خلاف کبھی یہ سروے رپورٹ یا سروے دیتا تھا تو اس کو بڑا لہرا کے دکھایا جاتا تھا. آگے بڑھتے ہیں جی, ایک اور اہم اور بڑی امپورٹنٹ چیز آپ کے سامنے رکھتے ہیں ناظرین. قابلیت کی کمی نظر آتی ہے یا اہلیت کی, مجھے نہیں پتا, لیکن پشاور میں BRT منصوبہ مکمل ہوتا نظر نہیں آ رہا. تاریخ تو مل رہی ہے ناظرین, BRT کے روٹ پر کوئی بس نہیں چلتی ہے. منصوبہ
وہ شیطان کی آنت کی طرح لمبا ہوتا جا رہا ہے. منصوبے کے بارے میں ایک کے بعد ایک دوسری خبر آ جاتی ہے اور چونکا دینے والی ہوتی ہے, اور ہر خبر نالائکی کا پردہ ناظرین چاک کر رہی ہے. ایشیائی ترقیاتی بینک کی ایک تازہ رپورٹ سامنے آتی ہے جسے ایکسپریس ٹریبیون نے کوٹ کیا ہے, چھاپا ہے. اس رپورٹ میں یہ انکشاف کیا گیا کہ پشاور میٹرو پروجیکٹ میں گھٹیا معیار کا میٹیریل استعمال ہوتا ہے جو جان و مال کے نقصان کا باعث بن سکتا ہے. جس روز خبر چھپتی ہے اسی روز ایک حادثہ بھی ہوا تھا. شعبہ بازار سے گزرنے والے بی آر ٹی پل سے لوہے کے بھاری پلیٹیں نیچے گرتی ہیں, گاڑی میں گرتی ہیں, لوگ زخمی ہوتے ہیں. ناقص مٹیریل کے ساتھ ساتھ ایشیائی ترقیاتی بینک نے مزید 22 خرابیوں کی نشاندہی کی ہے اور انہیں دور کرنے کا مطالبہ کیا ہے. ایشیائی ترقیاتی بینک نے خبردار کیا ہے کہ بی آر ٹی کی بسیں روٹ کے سٹیشن نمبر 10, 12, 15 اور 26 پر آپس میں ٹکرا سکتی ہیں. یہ ڈیزائن کا فالٹ ہے, لیکن لین کی چوڑائی کم از کم معیار جو 6.5 میٹر ہے وہ اس سے بھی کم ہے. اب رپورٹ کے مطابق بی آر ٹی کے سٹیشنز پر بسیں کھڑی کرنے کا مناسب انتظام نہیں ہے جس سے مسافروں کو نقصان پہنچ سکتا ہے, وہ زخمی ہو سکتے ہیں. سٹیشنز پر نصب ٹائلز پھسلنے والی ہیں اور پیلے رنگ کے تیر کے نشان والی ٹائلز نہیں لگائی گئی. پروجیکٹ پر کام کے دوران مناسب نگرانی بھی نہیں ہوئی. اب کے پی کے حکومت کو ایشیائی ترقیاتی بینک کی جانب سے بتائی گئی یہ 22 خرابیاں دور کرنا ہوگی. جو حکومت بنیادی منصوبہ ہی مکمل نہیں کر پا رہی وہ مجوزہ تبدیلیاں کس طرح کر سکے گی. لیکن اس سے بھی ناظرین افسوسناک بات یہ ہے کہ معاملات کی سنگینی سمجھنے کے بجائے کے پی کے حکومت نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. صوبائی وزیر خزانہ تیمور خان چگڑا, انہوں نے ایشیائی ترقیاتی بینک کی رپورٹ سے اختلاف تو نہیں کیا, البتہ ایکسپریس ٹریبیون میں چھپنے والی خبر پر چند صفائیاں ضرور پیش کی. جی ایک تو انہوں نے خبر کو یک طرفہ قرار دیا, دوسرا انہوں نے ایشیائی ترقیاتی بینک کی جانب سے لکھا گیا ایک خط شیئر کیا جس میں لکھا ہے کہ منصوبے کی معیاری تکمیل کے لیے ہمیں خیبر پختونخوا حکومت میں ایک نیا جذبہ, ایک نئی زیل نظر آتی ہے. ٹھیک ہے جی, اب میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ ایشیائی ترقیاتی بینک کی جانب سے حکومت کو خط میں ایگزیکٹلی لکھا کیا گیا. جناب لکھا گیا ہے کہ we were appreciative of the renewed sense of dedication to ensure the Peshawar BRT is completed with a high degree of quality and professionalism. تعریف پروجیکٹ کی نہیں ہوئی کی جا رہی ناظرین, جذبے کی جا رہی ہے. جذبے میں تو خرابی نہیں ہے لیکن خرابی نکلتی ہے پروجیکٹ میں. جھگڑا صاحب یہ نہیں بتا رہے کہ اس جذبے کی مدد سے ان کی حکومت نے کتنا کام لیا, کیسے کام لیا اور پروڈکٹ کیا نکلا. بات کریں گے, ہمارے ساتھ موجود ہیں صوبائی وزیر شمزئی صاحب, ہمارے نمائندے طارق آفاق صاحب اس وقت بی آر ٹی کے اس روٹ پہ کھڑے ہیں جہاں پہ خرابیوں کے انبار لگے ہوئے ہیں. شوکت صاحب شکریہ آپ کے وقت کا. سر یہ رپورٹ جس کو آپ کے صوبائی وزیر اس کو نگلیکٹ نہیں کر رہے, اس کے متن کو رد نہیں کر رہے, وہ صفائی پیش کر رہے ہیں. یہ رپورٹ کہتی ہے کہ ایسا ماشاءاللہ سے ڈیزائن بنایا ہے آپ نے کہ بسیں آپس میں ٹکرا جائیں گی, مسافر پھسلیں گے وہاں پہ. ایک تو وقت پہ مکمل نہیں ہو رہا سر, اور 22 خامیاں اس میں ابھی تک آ چکی ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ حیدر بھائی ایک زمانہ تھا جب افغانستان کی جنگ ہو رہی تھی, تو جب کسی بیٹ رپورٹر کے پاس خبر نہیں ہوتی تو وہ افغانستان کے حوالے سے دیتا کہ جی فلاں صوبے میں لڑائی ہو گئی, اتنے بندے مر گئے, تو وہ کل لیڈ لگ جاتی تھی. یہی صورتحال اس وقت بی آر ٹی کی بنی ہوئی ہے. دیکھیں اس کو بلا ضرورت غیر ضروری طور پہ اچھالا جا رہا ہے. یہ رپورٹ کافی پرانی ہے, یہ اس کے 3 مہینے ہو گئے ہیں. مارچ کی رپورٹ تھی, جب آپ کو پتہ ہے کہ مارچ میں انہوں نے جو اعتراضات اٹھائے تھے اس میں کافی چیزیں تھیں, جس طرح کے کرو کیسے ہے, جو طریقہ کار ہوتا ہے, جو ٹیکنیکل لوگ ہوتے ہیں وہ اس پہ زیادہ سمجھتے ہیں. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ 23 مارچ کو ہی جو ایشین ڈیولپمنٹ کی ٹیم آئی تھی وہ آپ میڈیا کے سامنے بھی بیٹھی تھی, ہمارے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے جوابات دیے تھے. پھر اس کے بعد جون میں ان کا دوسرا مشن آیا اور وہ کافی سیٹسفائیڈ تھے, انہوں نے کبھی اس پہ اعتراض نہیں کیا. لیکن جو خط جس کا حوالہ دیا جا رہا ہے یہ مارچ کا ہے, اور اس وقت جو اعتراضات میڈیا کی طرف سے اٹھائے جا رہے تھے کہ جی بار بار چینجز ہو رہی ہے, تو وہی بار بار چینجز نہیں ہو رہی تھی. وہ جو اعتراضات ہیں ان کو درست کرنا تھا, وہ درست ہو چکے تھے. اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ تو شوکت بھائی کیا اسی مارچ کے مہینے میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے آپ کی حکومت کو روک نہیں دیا تھا کہ آپ نے کانٹریکٹرز کو فی الحال پیسے نہیں دینے کیونکہ وہ کام ٹھیک نہیں کر رہے؟ دیکھیں کنٹریکٹر کا جو مسئلہ ہے نا, اس کا پیسے ہم نہیں دیتے, پیسے اے ڈی بی دیتی ہے, اور وہ جو ان کا جو کنسلٹنٹ ہوتا ہے وہ بھی انہی کا اپنا ہے. نہیں ہمارے پاس جو ہے نا وہ پیسے دینے کا, دیکھیں ہم تو صرف جو کنٹریکٹ کا اس کے اندر لکھا ہوتا ہے اس کے مطابق چلتے ہیں, اور جو پی ڈی اے ہے وہ اس کا ایگزیکیوٹنگ ایجنسی ہے.
وہ اس کے جو بھی بلنگ وغیرہ ہوتے ہیں جو کام ہو چکا ہوتا ہے وہ اس کا بل دینے کے پابند ہوتی ہے، اس لیے کہ اگلے کام پھر نہیں ہوتا ہے. آپ اس کے پرانا بل نہیں دیں گے وہ کام ہی نہیں کرے گا. تو جو چیزیں میں نے آپ کو بتایا کہ جو اعتراضات چھوٹے موٹے ہوتے ہیں اور اکثر ہوتے ہیں، جب آپ ایک گھر بھی بناتے ہیں تو کبھی کبھار آپ 2 مرتبہ کچن کو توڑتے ہیں کہ جی ایسا نہیں ایسا، کیونکہ جو ڈیزائنر ہوتا ہے اس کے جو اپنے ذہن میں کچھ ہوتا ہے وہ اس کو وہ درست نہیں لگتا ہے، وہ چیز ہوتی درست ہے لیکن وہ کہتے ہیں اس طرح میں نے ایسے کہا تھا. تو وہ یہ 27 وہ یہ نہیں کہہ رہے، وہ جو رپورٹ ہے وہ کہہ رہی ہے جی سلپری فلور ہے اور وہاں سے لوگ پھسل سکتے ہیں. جو بس ڈاک ہے وہ ایسا ہے کہ وہاں بسیں جو ہے اگر کھڑی ہوں تو پیسنجر زخمی ہو سکتے ہیں. اب تیمور جھگڑا صاحب نے انہوں نے تردید نہیں کی اس کے متن کی، انہوں نے یہ کہا جناب یک طرفہ رپورٹ ہے. انہوں نے اپنا خط شیئر کیا جس میں وہ اپریشیٹ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ جی ہمیں ورلڈ بینک نے اپریشیٹ کیا تھا. بالکل کیا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو باقی متن ہے اس کو وہ ریجیکٹ نہیں کر رہے. سر میں نے تو باقاعدہ ریجیکٹ کیا ہے، آج کی میڈیا میں چھپا ہے، میں نے اس کو ریجیکٹ بھی کیا ہے، اس کی تردید بھی کی ہے کہ یہ پرانی خبر ہے. اس رپورٹر صاحب کو بعد میں خبر ملی تھی ایکسپرٹ ٹریبیون کے جو حوالہ دیا جا رہا ہے، ان کو شاید بعد میں وہ لیٹر ملا، حالانکہ اس پہ 2-3 مہینے پہلے نہیں، میں جھوٹی کا نہیں کہہ سکتا لیکن کچھ اعتراضات تھے. اب مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے کہ کتنے تھے، لیکن جو کچھ اعتراضات ان کے تھے اور وہ یہ نہیں تھے کیونکہ ہم نے تو اس وقت سارے جو ٹائلز کی بات ہو رہی ہے، ٹائلز تو آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیشن کے اندر لگیں گے، تو اسٹیشن میں تو ایک ہی اسٹیشن اس وقت تیار تھا تو باقی اسٹیشن پہ تو لگے ہی نہیں تھے. تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان کے اعتراضات اگر درست بھی تھے تو وہ آپ نے ٹھیک کر لیے ہیں، کیونکہ یہ تو میں نے کہا کہ کنسلٹنٹ اور کنٹریکٹر کا ایشو. مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، یعنی ابھی 3 مہینے میں اگر یہ اعتراضات تھے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کر لیے گئے ہیں. میں ذرا ہمارے نمائندے طارق آفاق صاحب سے پوچھ لوں ان کی کیا رپورٹ ہے، وہ کیا آبزرو کر رہے ہیں اتنے دنوں سے. طارق آفاق صاحب، کیا یہ ایلیگیشنز جو اے ڈی بی پی کی رپورٹ میں لگے تھے، کیا یہ واقعی ہی اسی طرح سے بی آر ٹی کے منصوبے میں یہی ڈسکرپنسیز تھیں اور یہی ڈیویشنز تھیں اس کے اوریجنل ڈیزائن میں، اور اس طرح سے دعویٰ کر رہے ہیں ابھی شوکت یوسف صاحب کہ وہ یہ ٹھیک کر لیے گئے، وہ 3-4 مہینوں میں اگر کچھ تھا بھی وہ ٹھیک ہو گیا؟ دیکھیں علی، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ خوشنما قسم کے جو بیانات ہوتے ہیں، دعوے ہوتے ہیں، اعلانات ہوتے ہیں، تو اس سے حقیقت تبدیل نہیں ہوتی. 22 جیسے آپ نے خود تذکرہ کیا ہے کہ وہ مارچ والی رپورٹ میں 22 خامیوں کا ذکر ہے کہ 22 خامیوں کی نشاندہی کی گئی ہے، اور اس کے بعد پھر یہ کہا گیا ہے کہ آپ اس وقت تک ٹھیکیدار کو پیمنٹ نہ کریں جب تک ان خامیوں کا تدارک نہیں ہو جاتا. اس میں ایک خامی یہ بھی تھی کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے یہ بھی کہا تھا کہ جو جنگلے ہوں گے آر پار ٹریک کے دونوں طرف میں، تو وہ جنگلے ایسے ہونے چاہیے کہ جس کو لوگ پار نہیں کر سکے اور جن کو توڑ نہیں سکے. میرا کیمرہ مین میرے خیال سے میں آپ کو بتا دیں، یہ جو شوکت بھائی جو چیز کی بات کر رہے، یہ میں آپ کو صرف ایک جنگلے کی حقیقت بتا رہا ہوں. یہ ہے اس جنگلے کی حقیقت، ٹھیک ہے؟ یہ ہے جنگلہ، یہ اس کی حقیقت ہے، ٹھیک ہے؟ کہ یہ جنگلے اس کے آسانی کے ساتھ بندے بھی جو ہے اس کو پار کر سکتے ہیں. ایک دوسری جو نا آپ ذرا یہ چیز دیکھ لیں، یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ وہ نہیں ہوگا، یہ آپ دیکھ لیں کہ کہاں سے جو ہے یہ جنگلہ کھٹا ہوا ہے اور اس پہ جو ہے لوگ کتنی آسانی کے ساتھ اس کو پان کر کے جو ہے اس طرف آ سکتے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر شوکت بھائی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کے پاس جون کی رپورٹ ہے تو وہ جون والی رپورٹ ہمارے ساتھ شیئر کر لے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی، جس میں جو میری انفارمیشن ہے ان کے مطابق نہ صرف ٹھیکیدار کو پیمنٹ کی گئی ہے بلکہ اس کو اوور پیمنٹ کی گئی ہے، اور اوور پیمنٹ پر بھی روکنے کے باوجود اعتراضات تھے، اور جو پی ڈی اے تھا وہ روکنے کے باوجود بھی اس کو اوور پیمنٹ، اور وہ جو اوور پیمنٹ ہو چکے وہ اربوں کی تعداد میں ہے، یعنی اس کا وہ تقریباً 3-3.5 ارب روپے بنتے ہیں، جس کے بارے میں وزیر اعلیٰ کو بھی آگاہ کیا گیا تھا کہ اگر یہ آپ اوور پیمنٹ کریں گے تو یہ تو سیدھے نیب کا کیس بن رہا ہے، اور نیب کی ہتھکڑیاں جو ہے پھر آپ کے ہاتھوں میں آئیں گی. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس میں اس اوور پیمنٹ میں نہ صرف اس صوبے کے ایک بہت بڑی شخصیت ہے وہ اس میں شامل ہیں، بلکہ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ مرکز میں جو تحریک انصاف کے 2 مرکزی رہنما ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں کہ یہاں پہ جو ایک بیوروکریٹ ہے، نہیں، یہ کس طرح شامل ہے؟ کیا اوور پیمنٹ دلوانے میں ان کا ہاتھ ہے؟ آپ یہ الیج کر رہے ہیں آفاق صاحب؟ ہاں بالکل یہی ہے. دیکھیں 12 مئی کو وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ایک میٹنگ ہوئی تھی،
उस मीटिंग में जो ना यही चीज़ हुई थी कि उसको ठेकेदार को अपने पेमेंट करनी है ताकि वो यहाँ से चला जाए, और जो मरकज़ी कायद जिसका मैं अभी इस वक्त नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, बकौल उसके कि हमने उसको कोई और प्रोजेक्ट देना है, और उस प्रोजेक्ट के बाद जो ना इसलिए ज़रूरी यह है कि ये पेमेंट करके और इसको यहाँ से फारिग कर दें। मुझे अच्छा, मैं सर जरा ये इरफाक साहब यहाँ रुकिएगा, मैं जरा ये पेमेंट वाली बात शौकत यूसुफ साहब के सामने आप तो कहीं सुन तो नहीं, लेकिन सवाल बड़ा अहम है सर। एक लम्हा रुकिएगा, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, बड़ी स्टार्टलिंग इन्फॉर्मेशन आपने दी है सर। ये क्या ओवर पेमेंट हुई है शौकत साहब, क्यों हुई है, किस वजह से हुई है? 2.5 से 3 अरब बता रहे हैं आफाक साहब, और जो उस वक्त प्रोजेक्ट का हाल है, रिपोर्ट अपनी जगह वो आपको सामने फलांग के दिखा दिया, ये जंगला जो है ये किस तरह का बना हुआ है, जगह जगह से टूटा हुआ है, उसकी हालत ये कैमरा दिखा रहा है, कैमरा झूठ नहीं बोलता शौकत साहब। देखिए, जहाँ तक जंगले का ताल्लुक है ना, हम तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पेशावर में भी और जगहों पे भी होते हैं ये पोल्ट्री जो होते हैं। अच्छा, हम सॉरी, मेरे पास चूंकि वक्त खत्म हो गया, इस बात का जवाब मैं किसी और दिन आपसे जरूर लूंगा, आपको जहमत दूंगा, लेकिन अब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दीजिए इजाजत नाज़रीन, अल्लाह ने के बाद।